اگلا سوال یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا گڑیاؤں سے کھیلا کرتی تھی، ڈال سے کھیلا کرتی تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد گڑیاؤں سے نہیں کھیلتی ہیں بچیاں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، حیض انہیں نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ حیض نہیں آیا تھا، بالغ نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک استدلال ہے، ایک ڈیڈکشن ہے جو کسی نے کیا ہے کہ گڑیاؤں سے کھیل رہی ہیں یعنی کہ حیض نہیں آیا ہے۔ یہ ڈیڈکشن کہاں سے آیا؟ یہ کنکلوژن کہاں سے آیا؟ یہ قاعدہ کس نے بنایا کہ بچی اگر بالغ ہو گئی ہے، اگر پیوبرٹی اسے آ گئی ہے تو پیوبرٹی آنے کے بعد وہ گڑیاؤں سے نہیں کھیل سکتی؟ یہ قاعدہ کس نے بنایا؟ ہم نے امام شافعی کا قول سنا کہ یمن کی عورتیں تو 9-10 سال کے اندر وہ پریگننٹ ہو جایا کرتی تھی اس زمانے کے اندر۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ گڑیاؤں سے کھیلے تو یہ قاعدہ کس نے بنایا کہ نہیں کھیل سکتی ہے؟ یا اگر کھیلے تو ثابت ہو گیا کہ بالغ نہیں ہوئی، یہ قاعدہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ خود لاجیکلی سوچئے کتنا ویک آرگومنٹ ہے یہ۔ میں نے اس تعلق سے بس ایک ہلکی سی ریسرچ کیا تو ایک آرٹیکل سامنے آیا، یہ قورا کا آرٹیکل ہے۔ جو لوگ اس تعلق سے کنونس نہیں ہیں شاید وہ جا کے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ آرٹیکل یہ ہے Why do many adult women still have dolls؟ کہ کئی بڑی عورتوں کے پاس بھی ڈالز کیوں ہوتے ہیں، اور اس میں کئی عورتوں نے اپنی ٹیسٹمنی دی ہے کہ انہیں ڈالز کیوں پسند ہے، بڑی ہونے کے باوجود، اڈلٹ ہو جانے کے باوجود انہیں ڈالز کیوں اچھی لگتی ہیں، انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی دی ہے۔ اچھا، ایک بہت سمپل سا آنسر اس ٹاپک کا اس حدیث میں موجود ہے جو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے واپس آئے یا تبوک کی جنگ سے واپس آئے۔ حدیث کے ورڈز کیا ہے؟ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک او خیبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ 9 ہجری میں ہوئی تھی، یا خیبر کی جنگ جو تقریباً 6 ہجری میں ہوئی تھی، وہاں سے واپس آئے۔ اور اس وقت پر دیکھا گیا، حدیث کے اندر الفاظ میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت پر ان کے پاس ڈالز تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈالز دیکھا اور سوال پوچھا ان سے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پہلے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ وقت پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 14 سال تھی خیبر کے ٹائم پر، اور 17 سال تھی تبوک کے ٹائم پر۔ تو آپ امیجن کرو کہ جو لوگ اس سے کنکلوڈ کر کے کہتے ہیں کہ ڈال سے کھیل رہی تھی یعنی کہ مینسز نہیں آئے تھے، تو ان کو پھر اگلا سٹیپ یہ کہنا پڑے گا کہ 14 سال تک بھی نہیں آئے تھے، 17 سال تک بھی مینسز نہیں آئے تھے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاؤ ریڈیکولس از دس، یعنی کتنا فولش آرگیومنٹ ہے جو لوگ پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ جھولا بھی جھولتی تھی، یہ بھی کوئی اعتراض ہوا؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے، میں آپ کو کوئی حدیث نہیں بتانے والا ہوں، آپ کوئی بھی امیوزمنٹ پارک میں چلے جاؤ، وہاں دیکھو کتنی ساری عورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی پارک میں چلے جاؤ، گارڈن میں چلے جاؤ، وہاں دیکھو کتنی عورتیں جھولا جھولتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں جھولا جھولتی ہیں۔ اس سے یہ بات تو ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جھولا جھولتی تھی، اسی لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پری پیوبسن تھی، انہیں حیض نہیں آیا تھا، مینسز نہیں آئے تھے۔ یہ کیا حساب سے ثابت ہوتا ہے؟ میں آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک اور بات بتا دیتا ہوں، وہ صرف ڈال سے ہی کھیلتی تھی ایسا نہیں ہے۔ آپ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہیں کہ احد کی جنگ میں جب ان کی عمر 12 سال کی تھی، اس وقت پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا گیا کہ وہ پانی کے جو مشکیزے ہوتے ہیں نا، وہ اٹھا اٹھا کر جا کر جو زخمی تھے وہ لوگوں کو پلاتی، اور پھر سے واپس دوڑتی، دوڑ کر کے پھر سے دوسرا مشکیزہ بھر کر کے آتی اور پھر سے پلاتی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں اچھی خاصی اسٹرینتھ چاہیے، اچھا خاصا اسٹیمنا چاہیے، اور یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو کم سے کم اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ زخمی کسی کو دیکھ کر کے، کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر کے وہ گھبرا نہ جائے یا وہاں پہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ تو یعنی آپ یہ بات بھی تو دیکھیے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ سب بہت فولش آرگیومنٹس ہیں، لوگ پٹ اپ کر رہے ہیں۔ انہیں کیسے بھی کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت پر پری پیوبسن تھی، یعنی کہ انہیں منسز نہیں آئے تھے، کیسے بھی کر کے ثابت کرنا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ ورک۔ یہ چیز کتنی ویک ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ صحیح جواب آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ڈال سے کھیلا کرتی تھی، اور اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی۔ تو میں آپ سب کو اس کے جواب میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ ہمارے لیے پروف کیا ہے، مسلمز کے لیے پروف کیا ہے؟ مسلمز کے لیے پروف ہے قرآن، کہ اللہ کی کتاب قرآن میں کیا دیا ہوا ہے۔ مسلمز کے لیے پروف ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح حدیثیں۔ ہمارے لیے پروف ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا کہا، ان کا کیا فہم تھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی۔ جہاں تک یہ کہنا کہ فلاں اسکالر نے یہ کہا، تو فلاں اسکالر کو ہم بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی بات پروف کے درجے تک تب پہنچے گی
جب ان کی دلیل سامنے آ جائے کہ انہوں نے کس بنیاد پر، کس دلیل کے بیسس پر یہ بات کہی. دیکھیے ایک بات کلیئر رکھیے کہ اگر آپ کسی بھی ریلیجن پہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں تو آبجیکشن اٹھانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کی میتھڈولوجی کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہاں کا منہج کیا ہے. اگر آپ وہاں کا منہج سمجھیں گے تو آپ ویلڈ کوسچن پوچھ پائیں گے، اور اگر آپ منہج نہیں سمجھیں گے تو آپ کا سوال ہی انویلڈ ہوگا. یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جو لوگ اس میں اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی اسکالر نے کہہ دیا تو ہم آبجیکشن اٹھائیں گے. تو میں پہلے اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں، پھر ایک کنکلوژن آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے اس مسئلے میں ڈال سے کھیلنا پیوبرٹی کے بعد، حیض آنے کے بعد، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اسکالرز میں اختلاف ہے. ایک طرف ایسے اسکالرز ہیں جیسے مثال کے طور پہ امام ابن حبان رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، وہ لوگ کہتے ہیں ڈالز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی واضح دلیل نہیں منع کرنے کی. اور دوسری طرف ہمیں ملتا ہے بعض اسکالرز ہیں، اور حافظ ابن حجر نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ڈال سے کھیلنا، یہ پتا چلتا ہے کہ وہ حیض تک نہیں پہنچی تھی، یعنی کہ ڈال سے کھیلنا حیض آنے کے بعد منع ہے. ان کا یہ کنکلوژن نکل رہا ہے. لیکن اس بات میں سب سے پہلے تو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، جو یہ بات کہتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، وہ اس کے آگے کا کوٹیشن نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ لاسٹ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے فردر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جس کے اندر اور آگے اور باتیں کہی جا سکتی. کوئی حتمی اور فائنل اور کنکلوزیو بات انہوں نے اس طرح سے نہیں پٹ اپ کیا ہے. اب اس کے اندر دلیل کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ کس اسکالر کے پاس دلیل ہے، اور جس اسکالر کے پاس دلیل ہے اس مطابق ہم فیصلہ کریں گے. اور یہی طریقہ کار ہمیں ملتا ہے. تو یعنی کہ جو آبجیکشن اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈال سے کھیلنا از اکول ٹو ناٹ ریچ پیوبرٹی، یہ کنکلوژن رانگ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سوال کا جواب سمجھ گئے. ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ینگ ایج کی تھی، ینگ ایج تھی، ینگ گرل ذکر ہے. صحیح بخاری کی آپ حدیث دیکھیں گے تو ٹرانسلیٹر نے ینگ گرل کہا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض نہیں آیا تھا، مینسز نہیں آیا تھا. یہ کلیئر دلیل آ گئی کہ ان کو مینسز نہیں آیا تھا. از اٹ سو؟ کیا ایسا ہے؟ آئیے چیک کرتے ہیں. جو حدیث بتائی جا رہی ہے وہ افک، جو سلینڈر کا واقعہ ہوا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، ایک سلینڈر کا واقعہ ہوا تھا جس ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ رولز اللہ کی طرف سے آئے تھے تاکہ انسانی سوسائٹی میں کسی بھی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹے الزام اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو 4 وٹنسز لانا ہوگا، آئی وٹنسز، اور نہیں ہے تو اس کو سزا نافذ کی جائے گی. تو یہ ایک لرننگ تھی جو پوری سوسائٹی کے لیے تھی اس ٹائم پر. اور اس واقعے کے دوران عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام جب لگایا گیا تھا، اس ٹائم کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے پوچھا تھا، انکوائری کی تھی. تو اس انکوائری کے اندر جو ان کے ساتھ میں رہنے والی بریرہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے کہا انہا جاریۃ حدیثۃ السن، کہ وہ ایک ینگ گرل ہے، کم عمر ہیں. اور اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری حدیث بتائی جاتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا خود کے تعلق سے کہتی ہے کنت جاریۃ حدیثۃ السن، کہ میں ایک ینگ گرل تھی، کم عمر والی. سب سے پہلے یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اس کے اندر انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ حدیث کس ٹائم کی ہے. یہ حدیث 5 یا 6 ہجری کی ہے، یعنی اس ٹائم پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 15 یا 16 سال کی تھی. تو آپ کیا یہ الج کر رہے ہیں 15-16 سال تک بھی ان کو مینسز نہیں آیا تھا؟ جس زمانے میں عورتیں 9 سال کے اندر، 10 سال کے اندر پریگننٹ ہو جایا کرتی تھی، جیسے کہ آپ نے امام شافعی کا سٹیٹمنٹ سنا ہے، تو اس زمانے کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا 15-16 سال تک بھی انہیں حیض نہیں آیا تھا. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نمبر 2، جو لوگ آبجیکشن اٹھاتے ہیں ٹرانسلیشن کے بیسس پہ آبجیکشن اٹھانے کی جگہ انہیں کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ کوئی ڈکشنری میں جا کر میننگ تو دیکھو. واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ جاریہ؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ڈکشنری کے اندر کیا دیا ہوا، فیمیل چائلڈ اور یوتھ اور فیمیل سرونٹ، یعنی کہ ایک فیمیل چائلڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جوان عمر کی لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سرونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور سرونٹ کے تعلق سے میں اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اس ڈکشنری کے اندر آپ دیکھیے الامۃ وان کان عجوزا، کہ ایک سرونٹ چاہے وہ بوڑھی کیوں نہ ہو تو بوڑھی کے لیے بھی جاریہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے یہ ورڈ سے ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں مینسز نہیں آئے تھے. اب جہاں تک یہ سوال ہے حدیثۃ السن یعنی کہ کم عمر، تو یہ حدیثۃ السن کا مطلب ہے نو عمر، جیسے ہوتے ہیں نوجوان، ہم کہتے ہیں نو عمر. دیکھو کم عمر اگر آپ بچے کے لیے استعمال کرو یعنی کہ کم عمر، نو عمر یعنی کہ 1-2 سال کا بچہ ہے. لیکن جوانی تک پہنچنے کے بعد جو نوجوان ہوتا ہے، یعنی جوانی تک پہنچنے کے بعد بس نوجوان ہے، تو اس کے لیے حدیثۃ السن. اگر آپ ایک اور حدیث دیکھنا چاہتے ہیں تو خوارج کے تعلق سے حدیث آتی ہے. خوارج جو بہت ہی ڈینجرس اور گمراہ فرقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثاء الاسنان، یہ جمع ہے، پلورل ہے، حدثاء الاسنان، کہ وہ سب کم عمر ہوں گے. تو کیا یہ مطلب ہے وہ لوگ نابالغ ہوں گے؟ یہ کم عمر ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یوتھ ہوں گے،
नौजवान होंगे, उसका यह मतलब है। तो हम यह देखते हैं ये वर्ड से साबित बिल्कुल कोई एंगल से नहीं होता कि वो मेंसेस तक नहीं पहुंची थी। और आप इसके ताल्लुक से भी सोचिए, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, स्लैंडर किया गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी कह सकते हैं ये तो बेचारी नाबालिग बच्ची है, इसकी स्लैंडर करके मतलब नहीं है। ये इल्जाम कितने फूलिश है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चैलेंज क्या किया गया था कि जो लोग ये साबित करना चाहते हैं किसी तरह से कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा नाबालिग थी, उनको कोई क्लियर हदीस तो मिलती नहीं है। तो मिल क्या रहा है, ये सब मिल रहा है। अच्छा, मैं एक और एतराज बता दूं, इसमें यह भी एतराज लगाते हैं कि उस जमाने में जो आयशा रदियल्लाहु अन्हा को पालकी में जो उठाया गया, जो डोली में उठाया गया, तो उनका वजन बहुत कम था। तो बोले इससे साबित होता है, वजन इतना कम था, इससे साबित होता है कि वो नाबालिग थी। तो क्या किसी जवान लड़की का वजन कम नहीं हो सकता है? और काश के वो इस हदीस की फर्स्ट लाइन खाली पढ़ लेते थे। और बल्कि वो लोग जिक्र करते हैं लेकिन ओनली ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है, वो कानत निसाउ इज़ा ज़ाका खिफाफन, कि औरतें उस जमाने में हल्की फुल्की हुआ करती थी। तो औरतों की बात है, निसा, निसा का वर्ड लड़की में ही है, प्री प्यूबर्सन गर्ल नहीं है, नाबालिग लड़की नहीं है, निसा यानी औरतें। तो ये ऐतराज भी बिल्कुल फूलिश ऐतराज है। और आप ये ऐतराजों से ये देख सकते हैं कितने डेस्परेट है टू प्रूव समथिंग, यानी जो चीज प्रूफ नहीं है कैसे भी तोड़ मरोड़ करके, यानी दीज आर फेक क्वेश्चंस। यानी ये जो सवाल है ना, कोई जेन्युइन सवाल नहीं है जिसका हम लोग अच्छी तरह से समझे कि ओके दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, उसका थोड़ा जवाब दे। ये ऐसे फेक क्वेश्चन है कि जवाब देने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं ऐसे सवालों का जवाब देकर। सवाल यह है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा एक बेवा यानी विडो की तरह उन्होंने जिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कई साल बाद तक, और उनकी उम्र 67 थी जब उनका इंतकाल हुआ। तो 67 इयर्स की एज तक उन्हें अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ी, बिना शौहर के, बिना हस्बैंड के। तो कहा जा रहा है ये एक जुल्म है उनके ऊपर जो हुआ। ओके, चलिए आइए इस सवाल का जवाब हम देखते हैं। सबसे पहले जो सारे मदर्स ऑफ द बिलीवर्स हैं, जो मदर्स ऑफ द बिलीवर्स है यानी बिलीवर्स की माएं यानी कि वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए एक बहुत स्पेशल पोजीशन है इस्लाम में। और वो स्पेशल पोजीशन ये है कि वो जन्नत में भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में होंगे। इस्लाम ने बताया कि जन्नत के अलग अलग लेवल्स है, और वो लेवल्स में जो हाईएस्ट लेवल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाला है। और वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट को वाइफ्स होने की वजह से उनके साथ में वो लेवल मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हदीस आती है, अलमरअतु ली आखिरी अज़वाजिहा, एक औरत अपने शौहरों में से जो लास्ट शौहर था उसके साथ होगी जन्नत में। तो मदर्स ऑफ द बिलीवर्स को एक मकाम मिला, एक दर्जा मिला, एक स्टेटस मिला। वो सब के सब राजी थी, वो सब के सब इस ताल्लुक से खुश थी, उन्होंने तो प्रोटेस्ट नहीं किया। आप बताओ कोई एक मदर ऑफ द बिलीवर यानी एक वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इस ताल्लुक से प्रोटेस्ट किया हो, आप एक बताइए। तो कोई एक भी नहीं है जिन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उन्होंने बाय चॉइस, अपनी रजामंदी से उन्होंने अकेले जिंदगी आगे की गुजारी और चूज किया उन्होंने। और आप इस ताल्लुक से देखिए, अगर आप हमारी कंट्री इंडिया में देखेंगे तो कितने सारे लोग हैं जो रूहबानियत इख्तियार करते हैं, मोनास्टिसिज्म, शादी नहीं करते, पूरी जिंदगी नहीं करते हैं, हालांकि उनका चॉइस है। कोई बोलता है बहुत जुल्म हो रहा है, नहीं, उनका चॉइस है, उनका चॉइस है। तो यहां पे ये कुर्बानी थी मदर्स ऑफ द बिलीवर्स की, उन्होंने कुर्बानी दी उस बड़े रोल को अदा करने के लिए कि उन्होंने उस उम्मत को गाइड किया, उन्हें सही रास्ता बताया, रहनुमाई की। तो ये रोल उन्होंने प्ले किया। तो ये बात समझना है, करने के लिए आप देखो कितने सारे इंडिया के अंदर लोग हैं, अलग अलग थॉट के लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं, उनकी मर्जी होती है ना। तो कोई उसके अंदर फोर्स कर सकता है उन्हें कि ये गलत हो रहा है, ये उनकी मर्जी, उनकी चॉइस है। कितनी सारे इंडिया में बेवाएं होती है जो खुद बाय चॉइस शादी नहीं करती, सेकंड शादी, उनका सोशल कल्चरल जो चीज है उसके हिसाब से जो चीज चल रही है, तो उनका चॉइस होता है। लेकिन आप ये देखिए कि मदर्स ऑफ द बिलीवर्स ने जो रोल प्ले किया, आप इसके अंदर इमेजिन करिए, उन्होंने रिलीजन सिखाया जो उन्होंने सीखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फर्स्ट हैंड सीखा था, साथ में रहकर सीखा था, वो उन्होंने सिखाया। देखिए हमारे यहां इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम को बताया गया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रोल मॉडल है। अब रोल मॉडल को कैसे फॉलो करेंगे अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, अगर इंफॉर्मेशन मालूमात ही नहीं है तो कैसे फॉलो करेंगे? तो वो इंफॉर्मेशन मिलने में कई सारे लोगों ने रोल प्ले किया, और घर की इंफॉर्मेशन देने में मदर्स ऑफ द बिलीवर्स ने रोल प्ले किया। उनमें सबसे बड़ा रोल हम देखते हैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने प्ले किया कि उन्होंने वो इंफॉर्मेशन बताई। हमें 2210 हदीसें मिलती है उनसे जिसमें हमें मालूमात मिलती है कि उन्होंने क्या क्या देखा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। अब अगर आप सोचो कि उन्हें इतनी लंबी उम्र नहीं मिलती, सोचो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले ही उनका इंतकाल हो जाता या चंद सालों में इंतकाल हो जाता, तो जो बेनिफिट होता बहुत लिमिटेड होता। लेकिन यहां पे क्या हुआ,
انہوں نے گائیڈ کیا, انہوں نے سکھایا, انہوں نے ٹریڈیشنز بتائی. لوگوں کو احساس نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا کام تھا. کتنا بڑا کام تھا آپ سوچو, کیونکہ اسلام میں بہت اسٹرکٹ رول ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ بیان کرنا ہے تو اس کے اندر ایکیوریسی ہونی بہت ضروری ہے. آپ اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بول دوں گے اور ان کے نام میں بتا دوں گے, تو حدیث یہ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو میرے نام میں جان بوجھ کے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے, نسبت کرے, تو جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا. فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو جہنم کی آگ میں جگہ فکس ہو جائے گی اگر جھوٹی بات بیان کر دی, ایک لائن بھی بول دی, اپنی طرف سے بول دیے, ایک لائن بھی بول دیے, تو وہ بات ایک اتنا بڑا گناہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کوشن کی بات ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ رول پلے کیا. اور فقہ, واٹ از فقہ؟ فقہ کیا ہے نا, ڈیڈکشنز ہوتے ہیں, سارے ایویڈنسز کو لے کر کے مسئلے استنباط کرنے ہوتے ہیں, ڈیڈیوس کرنے ہوتے ہیں, سمجھنے ہوتے ہیں. کئی بار اینالوجیز ہوتی ہے, قیاس ہوتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے کئی سارے فتوے ملتے ہیں, ان کے کئی سارے کنٹریبیوشنز ملتے ہیں. الٹا یہ تو پروف ہے ڈیوائن وزڈم کا عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے میں. اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو یہ ایک آبجیکشن ہوتا کہ کیا وزڈم تھا, کیا فائدہ تھا. لیکن یہاں پہ فائدہ سب کے سامنے ہے موجود, جو وہ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ امیجن کرو اگر ان کی شادی دوسروں سے ہوتی تو ایز وائف وہاں پہ انہیں رسپانسبلٹیز ادا کرنی ہوتی, اور امت کی نظروں میں وہ رسپیکٹ ایز وائف آف دا پروفٹ پھر وہ باقی نہیں رہتی. اب یہاں پہ مدر کا جو سٹیٹس ملا, اس سے کیا ہوا, لرننگز فلو ہوئی. صحابہ کئی بار جب ڈسٹربڈ ہوتے تھے چیزوں کے تعلق سے, سوال پوچھتے تھے انہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میسج سکھا کر اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے, تو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی جو دی لوگوں کو, اس میں بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اہل بیت کی, دو فیملی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آخر میں ایک سوال پوچھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, ہمارے پروفٹ تھے, ان کا درجہ و مقام ہمارے والد سے بھی اوپر ہے, فادر سے بھی اوپر ہے. یہ بتاؤ کیا کوئی اپنے والد, فادر کی بیوی سے فادر کے انتقال کے بعد شادی کر سکتا ہے؟ آپ یہ سوچو. تو ان کا جو مقام اور مرتبہ جو ہمارے نزدیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کی وائفز جو ہے, جو مدرز آف دا بلیورز ہے, امہات المومنین, مومنوں کی ماؤں کو اتنا بڑا مقام ملے گا جنت میں, جو سب سے اونچا مقام, جس کے تعلق سے وہ خوش راضی تھی. ان کی نیکیوں کا انہیں ڈبل اجر ملے گا, اور اتنا زیادہ رسپیکٹ, اتنا بڑا لقب کہ یہ مدرز آف دا بلیورز ہے, مومنوں کی مائیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سوال کا جواب سمجھ گئے. شکریہ. ایک سوال جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار ام حبیبہ, جو چھوٹی بچی تھی, فوق الفتیم آتا ہے حدیث کے الفاظ, یعنی کہ جسٹ نرسنگ کی ایج سے بس اوپر ہوئی تھی, یعنی کہ دودھ پینے کی جو عمر ہے 2 سال, اس سے بس اوپر ہوئی تھی, یعنی تقریباً 3 سال کی تھی. تو اسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فادر عباس سے کہا, لئن بلغت بنیت العباس ہذہ وانا حی لا تزوجنھا, اگر یہ بیٹی عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی ہو گئی میرے سامنے اور میں زندہ ہوں, تو میں شورلی اس کے ساتھ شادی کروں گا. تو یہ چیز سے ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بچی کو دیکھ کر کے ایسے سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں. اب اس حدیث کے تعلق سے سب سے پہلے اور بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے, اور اسلام میں رول یہ ہے, وہ حدیث جو ہوتی ہے اس کو نریٹ کرنے والے نریٹرز ہوتے ہیں, اس کے راوی ہوتے ہیں, اور راویوں کی پوری ریسرچ موجود ہے بکس آف رجال میں, اور تقریباً 6,40,000 کے قریب راویوں کی زندگی موجود ہے, وہ بھی with chains of narration. اسی وجہ سے جو سائنس آف حدیث کا پورا فیلڈ ہے کہ ایک حدیث کی چیکنگ ہوتی ہے, یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, صحیح یعنی کہ اوتھینٹک ہے, ضعیف یعنی ویک ہے, ڈاؤٹ فل ہے, اور موضوع یعنی فیبریکیٹڈ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر ایک نریٹر ہے حسین بن عبداللہ بن عباس. یہ راوی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے, بعض نے متروک بھی کہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں محدثین جو کہتے ہیں ضعیف ہے یعنی ویک نریٹر ہے, یعنی کہ یہ اوتھینٹک چین آف نریشن سے نہیں ملتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں امام ذہبی نے بھی ویک کہا ہے, اور حافظ ابن حجر نے بھی ویک کہا ہے, اور جو حدیث چیکنگ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو مسند احمد کی چیکنگ شیخ شعیب ارنوت نے کیا ہے, جو ایک خود مانے ہوئے محقق ہے, تحقیق کرنے والے ایک ایکسپرٹ ہے. انہوں نے بھی اس حدیث کو بتایا کہ حدیث کی سند ضعیف ہے. جب حدیث کی سند ہی ضعیف ہے, یہ اوتھینٹک حدیث ہی نہیں ہے, تو اس بارے میں اور ڈسکس کر کے بھی مطلب نہیں ہے. مطلب ہم اس چیز کے تعلق سے کیوں ڈسکس کریں جو اوتھینٹک ہی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں ایکچولی کہ اگر آپ کو کوئی آبجیکشن اٹھانا ہے تو پہلے یہ تو چیک کرو کہ جو بیسس پہ آپ آبجیکشن اٹھا رہے ہو وہ حدیث صحیح ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک غلط بات ہے کہ آپ ایک ان اوتھینٹک چیز کو لے کر کے ایک اتنی بڑی شخصیت کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہو, آپ داغ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو, تو یہ خود ایک بہت ہی غلط بات ہے. آپ کو پہلے چاہیے تھوڑا اور ہوم ورک کریں. جب اتنی بڑی تحقیق آلریڈی ریڈیلی اویلیبل ہے, مطلب ایسا نہیں کہ کسی کو کرنا ہے, آپ کو چیکنگ نہیں کرنا ہے. جیسے سونا ہوتا ہے تو آپ کو بیٹھ کے پرکھنا نہیں کہہ رہا ہوں,
सोनार जो हैं जिन्होंने परख करके रेडीमेड मार्किंग करके दिया है कि ये इस लेवल का है, ये इस लेवल का है, उन्होंने मार्क करके रखा है इस हदीस को। तो क्या आपके लिए बनता नहीं है कि आप कोट करने से पहले, एतराज उठाने से पहले चेक तो कर लो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने के लिए लोग एक इल्जाम उन पे लगाते हैं, वो ये कि तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा था आयशा रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया तो मैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा से शादी करूंगा उनके बाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो उन्होंने नापसंद किया और तब ये कुरान की आयत नाजिल हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई शादी नहीं करेगा उनके बाद। क्या ये बात सही है या नहीं है? तो हम ये देखते हैं कि ये हदीस 4 अलग अलग चेन्स ऑफ नरेशन से मिलती है, लेकिन मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूं। ये चेन्स ऑफ नरेशन आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। सबसे पहली हदीस में आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन अम्र अल वाकिदी नाम का एक रावी है, जो मुहद्दिसीन कहते हैं ये रावी कज़्ज़ाब था, लायर था, एक झूठा नरेटर था। दूसरी हदीस में आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन हुमैद नाम का एक रावी है, उसके बारे में भी आता है कि कज़्ज़ाब लायर नरेटर था। तीसरी हदीस में आता है जुवैबिर नाम का एक रावी है जो ज़ईफ जिद्दन, बहुत वीक नरेटर है। और चौथी जो चेन ऑफ नरेशन है वो चेन ऑफ नरेशन ही कंप्लीट नहीं आई है, इसी वजह से वो ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन नहीं है। ये 4 चेन्स ऑफ नरेशन है और चारों के अंदर ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम्स जिन बेसिस पे है वो बेसिस बुक्स ऑफ रिजाल, यानी बुक्स ऑफ रिजाल के अंदर वो रावियों की जो इंफॉर्मेशन है विद चेन्स ऑफ नरेशन, जो उनके बारे में रूलिंग्स है, जो जजमेंट्स है, और वो रावियों के बेसिस पर हम देखते हैं कि सारी हदीसें वो रावियों की चेक की जाती है। तो कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि इस हदीस के अंदर ऐसे नरेटर्स है, यानी कि ये बात ऑथेंटिक और साबित शुदा नहीं है। तो मैं यहां पे यही बात कहूंगा कि कोई भी बात कहने से पहले वो सही बात है या नहीं है वो चेक करना लाजिम है, और अगर आपके पास चेकिंग नहीं है तो खामोश रहो कम से कम। देखिए, दुनियावी तौर पे हम सब ये बात समझ सकते हैं कि कोई लायर है, कोई झूठा सोर्स है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ वेबसाइट्स होती है ना जो क्लिक बेट्स के तौर पे कुछ भी थंबनेल लगाते हैं, अंदर कुछ होता है, बस वो चाहते हैं कोई क्लिक करे और अंदर कोई चीज नहीं होती है। अगर उसके बेसिस पे कोई खबर पढ़ के थंबनेल देख करके बोले कि मैंने ये देखा और कहे प्रोपेगेंडा करें, हम कहें कि तुम बेवकूफ हो क्या? कोई चीज कहने से पहले क्या तुम्हें चेक नहीं करना चाहिए? तो ये वैसी ही बात है, और मैं यही कहूंगा ये तो ऐसी बात है कि कोई सोना बोल करके फेक चीज दे रहा है लोगों को। अब लोगों को जिन्हें मालूम नहीं है, जिन्हें परखने नहीं आता है, वो कहेंगे शायद ये सोना है और लेकर के उसको वैल्यू करेंगे, लेकिन हकीकत में क्या है, ये एक फेक चीज है और ये फेक इंफॉर्मेशन है। बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन जो लोग फैलाते हैं उसमें से ये भी है। उम्मीद करता हूं कि लोग कम से कम एक स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे। कोई चीज में अगर सवाल भी उठाना है तो कम से कम एक वैलिड सवाल होना चाहिए जो कोई ऑथेंटिक सोर्स से आया हुआ हो। उम्मीद करता हूं कि आप सवाल का जवाब समझ गए। एक सवाल ये किसी ने उठाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब आया था और ख्वाब में कहा गया हादिही इमरातुक, ये ख्वाब 2 बार आया। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि ये तुम्हारी बीवी है, आयशा रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से। वो हिस्टोरिकल सोर्सेस कोट करके बताते हैं कि यहां पर देखा जाता है कि खौला रदियल्लाहु अन्हा ने सजेस्ट किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप आयशा से शादी करें। वो कहते ख्वाब नहीं, खौला से आया था, ख्वाब से नहीं आया था, खौला से आया था। सबसे पहले तो क्या ये सवाल है, क्या ऐसा नहीं होता है कि ख्वाब फुलफिल होता है इंसानों के जरिए? कोई चीज ख्वाब में आई थी, वो ख्वाब में, नबियों की जो ख्वाब है वो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह की तरफ से ख्वाब में एक बात आई थी और वही चीज इंसानों में से हैपनिंग्स में, आगे होने वाले इवेंट्स में खौला रदियल्लाहु अन्हा ने फिर सजेस्ट किया। क्या ये दोनों सही नहीं हो सकते हैं? क्या ये कहना ये सही है या ये सही है, ऐसा बनता है यहां पे? क्या ये चीज बनती है कि 2 में से एक ही सही हो सकती है? क्या दोनों सही नहीं हो सकते? तो हम देखते हैं ख्वाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नहीं, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई ख्वाब होता है कि इंसान को आता है, फिर रियल इवेंट्स के अंदर वो चीज फुलफिल होती है। तो क्या हम ये कहेंगे नहीं ख्वाब नहीं था, ये रियल इवेंट था? अरे रियल इवेंट और ख्वाब दोनों था, इसमें कौन सी मुश्किल बात है किसी के समझने के लिए? तो ये भी एक फेक किस्म का सवाल है जो लोग पूछते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, बस एक इल्जाम लगाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कम से कम उन्हें एक थोड़ा सा लेवल डेवलप करना चाहिए, सवाल पूछने में भी एक थोड़ा मेयार डेवलप करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सवाल के जवाब आप समझ गए। सवाल यह है कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रपोजल लाया गया आयशा रदियल्लाहु अन्हा के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरे भाई है, वो मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकते हैं? यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु खुश नहीं थे, राजी नहीं थे, शादी नहीं कराना चाहते थे और उन्हें मजबूर करके शादी कराई गई। आइए इस सवाल का जायजा लें। सबसे पहली बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ब्रदरहुड कायम किया था
اور وہ ब्रदरहुड में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक तरह के ब्रदर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो ब्रदरहुड के अंदर एक बात समझ लीजिए कि इस्लाम ने इस चीज को वाज़े किया है कि जो रियल ब्रदर्स है ना, जो खून का ब्रदरहुड है, वो ब्रदरहुड में कुछ रूलिंग्स आती है कि मिसाल के तौर पे जो भाई है, रियल भाई है, उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मुंह बोले भाई होते हैं, ये जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं, जो मुंह बोला भाई है उसकी बेटी से शादी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। तो हमें समझना है कि कुछ प्रोहिबिशंस है जो इस्लाम में मना है, और जो हलाल है वो हलाल है, वो क्लियर है, जो हराम है वो हराम है, वो भी क्लियर है। बुखारी की हदीस में आता है कि जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा इन्नमा अना अखूक, कि मैं तो आपका भाई हूं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता अखी फी दीनिल्लाह व किताबिही, आप मेरे भाई हो अल्लाह के दीन में, अल्लाह की किताब के मुताबिक, वही अली हलाल, लेकिन वो मेरे लिए हलाल है। ये एक ऐसा स्टेज था कि मक्का के अंदर का दौर था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मक्का में थे, और रिलीजन की तालीमात आहिस्ता आहिस्ता आई, जो इस्लाम की तालीमात जो आहिस्ता आहिस्ता आई, उसके अंदर अपना एक बहुत बड़ा विजडम है। वो तालीमात जो ग्रेजुअली आ रही थी, उसके अंदर कई बार ऐसा होता है लोग सवाल पूछते हैं, और आप एक बात समझ सकते हैं कि देखिए एक बेहतरीन टीचर जो होता है ना, वो सब चीज एक साथ में नहीं सिखाता है। एक बेहतरीन टीचर जो होता है स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। एक बेहतरीन टीचर इंटरैक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाता है। दुनियावी टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, सवाल पूछता है और फिर जवाब देता है, और बच्चों को सवाल पूछने देता है, उनके जवाब में बात सिखाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दीन भेजा इस्लाम, वो तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 इयर्स के पीरियड में ग्रेजुअली नाजिल हुई, आहिस्ता आहिस्ता आयतें नाजिल हुई। कुरान में आता है लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि आपके दिल को मजबूती मिले। उसके अंदर हम देखते हैं ये एक स्टेज था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए क्लियर नहीं था कि ये जो भाई होते हैं, जो मुंह बोला भाई है, क्या उसकी बेटी से शादी हो सकती नहीं हो सकती है। तो उन्होंने एक वैलिड सवाल पूछा, बस जब उन्हें जवाब मिल गया वो सेटिस्फाई हो गए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए होते, अगर वो मुतमईन नहीं हुए होते, तो कोई और सवाल पूछे होते। इससे क्या बात पता चलती है कि उनका सवाल एक रिलीजियस सवाल था। रिलीजन के एतबार से उनके लिए जब बात ये क्लियर हो गई कि मैरिज के मामले के अंदर अलग है, जो दीन के रिलीजन के जो ब्रदर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैरिज के ताल्लुक से वो रियल ब्रदर वाला मामला हो जाता है उसके साथ। बाज लोग ऑब्जेक्शन लेने के लिए लेते हैं कि नहीं, मुंह बोला भाई भी हो, दीनी भाई भी हो, तो उसके साथ भी उसकी बेटी से कैसे शादी कर सकते हैं। लोग कहते हैं अगर ऐसा होता तो लोग दीनी भाई बनाने में डरते कि लोगों को दीनी भाई बनाएंगे तो कल जाके सारी चीजें वैसी हो जाएगी, विरासत में भी आकर के लोग शेयर मांगेंगे, उनकी बहन से शादी नहीं हो सकती, बेटी से शादी नहीं हो सकती, ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो विजडम है इसके अंदर कि मुंह बोले भाई की भी अहमियत है, जो दीनी भाई है उसकी भी अहमियत है, लेकिन वो अहमियत को खराब नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर कोई ये समझे कि जो चीजें हलाल है वो भी हराम बन गई, कि आपने भाई बना दिए ना तो कई सारी चीजें इसके अंदर मना हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो इसकी विजडम हमें समझना चाहिए। और एक बात सोचो कि अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं खुश होते तो क्या जो रुखसती से पहले का टाइम है वो टाइम में वो कभी नहीं बोलते? क्या ऐसा होता कि वो खुश थे, राजी थे? और कई हदीसें आपको इस बारे में मिलेगी कि वो अपनी बेटी की तरबियत किया करते थे। अगर ऐसा होता कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कोई सवाल पूछती या कोई ऐसी चीज होती जिससे कभी भी थोड़ी भी तकलीफ हो सकती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी को करेक्ट करने में बहुत आगे आगे होते और बहुत अच्छी तरह से तरबियत करते। तो क्या आपको इससे ये बात समझ में आ रही कि वो राजी नहीं थे, बल्कि वो राजी थे, खुश थे? और आप अगर अरब कल्चर समझेंगे तो अरब कल्चर के अंदर इज्जत मिलती है अगर रिश्ते कायम होते हैं। अरब कल्चर के अंदर यह था कि अगर बेटी आपकी किसी के साथ शादी में हो तो मतलब ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत गहरे ताल्लुकात हो जाते हैं। और आप देखोगे कि आगे के टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना बड़ा रोल प्ले किया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद पूरी उम्मत में एक तरह से डिस्टर्बेंस था, लेकिन उन्होंने खड़े होकर बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन लीडरशिप के साथ इस उम्मत को संभाला। जो फितने आ रहे थे उनको संभाला। इसमें भी एक विजडम है। अगर ऐसा हुआ होता कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये पूरे मामले से पहले उनका इंतकाल हो गया होता, शादी जो हुई हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में हो चुकी थी, निकाह तो मक्का में ही हो चुका था, और मदीना में पहुंचे तब जाके रुखसती हुई। तो आप खुद ये देखो कि अगर ऐसा होता कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बड़ा रोल नहीं प्ले किए होते आगे की लाइफ में, या उनका इंतकाल हो गया होता, कोई सवाल पूछ सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी आयशा से फिक्स हुई, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो कोई रोल प्ले नहीं किया इस्लाम की हिस्ट्री में, कोई बड़ा काम नहीं किया, उनका तो इंतकाल हो गया था पहले, वो तो इस दुनिया से चल बसे थे। अगर ऐसा कुछ होता तो लोगों का फिर भी सवाल उठ सकता था। लेकिन हम देखते हैं
کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو فادر تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ رول پلے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس پوری کمیونٹی کو سنبھالنے میں اور میسج آف اسلام کو دور دور تک پہنچانے میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کے اندر وہ وزڈم کا اینگل آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ جو فولش اور بیوقوف جیسے آبجیکشنز اٹھائے جاتے ہیں ان کی اصلیت میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کیسے زمانے جاہلیت کا جو سسٹم تھا کہ کم عمری میں شادی ہوتی تھی، تو وہ سسٹم کیسے اسلام میں جاری رہ گیا؟ جب بت پرستی روک سکتے ہیں تو کم عمری میں شادی بھی روک سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم عمری کی شادی وہ روکا، بغیر اجازت کی شادی کو روکا۔ کم عمری کی شادی کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی لڑکی جو بالغ نہیں ہوئی ہے یعنی حیض اس سے نہیں آیا اور اس کی رخصتی ہو جائے، اس چیز کو روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں اس کے دلائل مینشن کر چکا ہوں۔ دوسری چیز کہ کوئی لڑکی جسمانی طور پر فزیکل طور پہ کیپیبل نہیں ہے، ڈیولپ نہیں ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے روکا لا ضرر ولا ضرار والا قاعدہ سکھا کر کے۔ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اگر یہ ساری کنڈیشنز کوئی لڑکی پوری کر رہی ہے، اس کے بعد بھی نہیں 18 سال تک رکنا پڑے گا، ایسا کوئی رول انہوں نے نہیں سکھایا۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ یہ چیز فلفل ہو جائے تو شادی کرنے میں جنرلی جلدی کرنا بہتر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو زمانے جاہلیت میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا، تو آپ کو میں بات بتا دوں، اسلام کے اندر جو سوسائٹی میں جو چیز چل رہی ہے نا، کہ اگر سوسائٹی میں مثال کے طور پہ لوگ مان رہے 2+2 4 ہوتا ہے، تو یہ نہیں سکھایا گیا نہیں سوسائٹی کی کوئی بھی چیز تمہیں ماننا نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھو کہ جو عرف ہوتا ہے نا، عرف جو کسٹم، اس کے اندر مانیتا ہے، اس کی ایکسپٹنس ہے، اس کے رول ہے۔ آپ دیکھیے 3 ٹائپ کے عرف ہوتے ہیں۔ فرسٹ، پہلا عرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی اچھی چیز ہے، اسلام میں ریکمینڈڈ ہے، انکریجڈ ہے۔ مثال کے طور پر جنروسٹی، ہاسپٹالٹی، یعنی کوئی مہمان آیا مہمان نوازی اور لوگوں کی مدد کرنا، یہ اسلام میں بہت اچھی چیز ہے۔ تو مان لو کچھ جگہوں کے اندر ایسا کلچر ہوتا ہے، لوگ وہاں کے بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، تو اسلام میں اس چیز کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ مہمان نوازی اچھی چیز ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلچرل طور پر بہت دیالو ہوتے ہیں، بہت جنرس ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو پازیٹیو عرف ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، نیوٹرل ہوتی ہے، نیوٹرل۔ جیسے مثال کے طور پر کون سا کھانا کھائے۔ اب ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہیں پہ شاورما کھایا جاتا ہے، کہیں پہ برگر کھایا جاتا ہے، کہیں پہ اڈلی کھائی جاتی ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ نیوٹرل ہے۔ اب کوئی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نہیں شاورما کھانا زیادہ فضیلت ہے اور اڈلی کھانا ورثر ہے، نہیں، اس کے اندر یہ نیوٹرل عرف ہے، یعنی آپ وہاں جاؤں گے، آپ وہاں برگر کھاؤں گے، وہاں جاؤں گے تو آپ اڈلی کھاؤں گے تو چلے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح جو کپڑے پہن رہے ہیں، ایز لانگ ایز آپ کی باڈی کورڈ ہے، تو کپڑے کے اندر ہر کسی کی اپنی پیٹرنز اور ڈیزائنز ہوتی ہے نا، اپنے کلچر کے اندر یہ ایک نیوٹرل چیز ہے۔ تو یہ نیوٹرل چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گھر میں ڈیکوریشن کیا کرتے ہیں، تو اسلام نے اس میں نہیں کہا کہ نہیں آپ اسلام میں آ رہے ہو نا آپ کو سب نیوٹرل چیز چینج کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ نیوٹرل چیز ایکسپٹڈ ہے کہ آپ کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو کوئی چیز ہے پازیٹیو ہے، بہت اچھی، کوئی چیز ہے نیوٹرل ہے، اور کوئی چیز ہوتی ہے جو اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے، اسے کہتے ہیں العرف الفاسد، یعنی ایسا عرف، ایسی کسٹم جو نیگیٹو ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ اگر کوئی آبسین کلچر ہے یا کوئی رانگ کلچر ہے جو اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے، اسلام نے بدتمیزی منع کیا ہے، اسلام نے بیڈ لینگویج منع کیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی جگہ پہ کلچرل طور پہ گالیاں دیتے ہیں، تو یہ منع ہے، یہ کیا ہے؟ عرف الفاسد ہے، نیگیٹو عرف ہے۔ تو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں یہ شادی کے مسئلے کے اندر کوئی چیزیں پرمیسیبل ہے، کوئی چیز غلط ہے، اور یہ چیز ہم سٹڈی کر چکے ہیں۔ اب کوئی کہے گا عرف کی دلیل کیا ہے، تو عرف کی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو دلیل میں سے مثال کے طور پہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دو، بری چیز سے روکو۔ اچھی چیز کیا ہے بھائی؟ اچھا کیا ہے؟ تو ایک جنرلی جو اسلام نے بھی اچھا بتایا اور جو سماج میں جو جنرل طور پہ اچھا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا سکھایا گیا۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 19 میں کہ ان کے ساتھ رہو بالمعروف، اچھے طریقے سے رہو۔ اب اچھا طریقہ کیا ہے اسپیسیفائڈ نہیں ہے، مطلب جو سوسائٹی میں عرف میں جنرلی اچھا سمجھا جاتا ہے وہ ایکسپٹڈ ہے۔ اسی طرح ایک بار ایسا ہوا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے شوہر بہت کنجوس ہے، گھر میں خرچے کے بھی پیسے نہیں دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے لو بالمعروف، جو معروف ہے وہ طریقے سے تم لے لو اپنے شوہر کے پیسوں میں سے، اس کی اجازت کے بغیر بھی جو جائز ضرورت ہے اس کے لیے لے رہے ہو بالمعروف۔ معروف یعنی واٹ از فیئر۔ معروف کیا ہے؟ یہ چیز چینج ہوگی جگہ اور زمانے اور دور کے اعتبار سے۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 233 میں مینٹیننس کے تعلق سے بھی آتا ہے، معروف جو معروف چیز ہے، جو ایکسپٹڈ چیز ہے، اس طرح سے بچوں کا مینٹیننس ڈیورس کے بعد میں دیا جائے تاکہ بچوں کے خرچے سنبھالے جائے۔ تو معروف آدمی، رچ آدمی اپنے طریقے سے دے گا، جو غریب آدمی اپنے طریقے سے، جو معروف ہے وہ جو نارمل ہے اس طرح سے دیا جائے گا۔ یہ ایویڈنسز ہے۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ وہ تو زمانے جاہلیت میں چلتا تھا،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کو کیسے جاری رکھ رہے ہیں؟ جیسے آج مان لو کہ کوئی جگہ پر وہاں کی لڑکیوں میں نارمل بات دیکھی جاتی ہے کہ 18 سال سے پہلے انہیں حیض بھی نہیں آتا ہے، فزیکلی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی، مینٹلی ڈیولپ نہیں ہوتی، اور کوئی کہے کہ بھئی یہاں پہ تھوڑا 18 سال کا خیال رکھو، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمز کیسے مان سکتے ہیں؟ تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جو معروف ہے، معروف وہ بات کے مطابق چل سکتے ہیں، جو معروف ہو، اور جو سٹینڈرڈ اسلام نے بتایا کبھی کہیں پہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک گھر میں لڑکی جلدی بالغ ہو گئی، 2 بہنوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بہن جلدی حیض آ جاتا ہے، دوسرے کو لیٹ آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے اور یہ ساری چیزوں کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اسلام کا قاعدہ آپ لوگ اس سوال کے جواب میں سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔